ہم جب تک ہمیں سیکیور نہیں دیکھتے خان کو، ہم یہاں پر موجود ہیں. ہم اپنی جان دینے تک جائیں گے. ہم خان کا تحفظ کریں گے، ہر قیمت پر کریں گے. لیکن ہمارے جذبے بم کی طرح ہیں، ایٹم بم کی طرح. ہم جب پھٹیں گے تو یہ سارے اڑ جائیں گے. یہ ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم ذرا سی چنگاری کی بات ہے اور یہ پھٹ جانا ہے. السلام علیکم جی، میں ہوں عرفان سمور. اس وقت میں زمان پارک کے باہر خان صاحب کے گھر کے باہر ایک کیمپ میں موجود ہوں. یہ اعظم خان نیازی صاحب کا کیمپ ہے. اعظم خان نیازی صاحب نائب صدر سینٹرل پنجاب ہیں اور یہاں پر خان صاحب کی حفاظت کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں. ان کو میں یہاں پر آج کوئی 8 سے 10 دن ہو رہے ہیں. ڈے 1 سے میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں. کیمپ لگایا ہوا ہے، کھانے وانے چل رہے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں تو انہیں پہلے سے جانتا ہوں کہ یہ ایک سینئر رہنما ہے. جو نیا بندہ ہے شاید وہ ان کو جو ہے وہ پہچان بھی نہ پائے، کیونکہ عام طور پر ایک تصور کیا جاتا ہے ایم پی ایم این اے سیاستدان کے بارے میں کہ جناب بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں، لمبی لائنیں ہوتی ہیں پروٹوکول کی. لیکن اعظم خان نیازی کے ہاتھ میں نے چاولوں کی پلیٹیں دیکھی ہیں، چائے کے کپ دیکھے ہیں جو لوگوں کو سرو کر رہے ہیں. تو ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ سارا کیا سما ان لوگوں نے بنا دیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعظم بھائی، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ خان صاحب کی گرفتاری کا خدشہ ہوتا ہے اور آپ لوگ یہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بتائیے آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ خان صاحب کی گرفتاری ہونے والی ہے؟ جیسے سوشل میڈیا اس وقت اتنا سرگرم ہے کہ اس کے ذریعے ایک میسیج چلتا ہے اور پھر وہ میسیج پھیل جاتا ہے آگ کی طرح اور ہمیں پتہ چلتا ہے. اور ہم فوراً، ہمیں جب فرسٹ ڈے پتہ چلا تو بالکل 15 منٹ کے اندر ہم یہاں پر تھے. اچھا، کہاں سے آئے تھے آپ؟ ملتان روڈ سے. اور ہمارا رات کا ٹائم تھا، 2:30 بجے کا ٹائم تھا اور رش بالکل روڈوں پہ کم تھا، تو ہم اڑتے ہوئے آئے تھے. ہاں. اچھا، تو یہ بتائیے کہ وہ جو ٹویٹ ایک آیا تھا کہ گرفتاری کا خدشہ ہے، واقعی خدشہ تھا؟ کوئی اس کی تصدیق ہو پائی تھی؟ دیکھیں، خدشہ بالکل ہے. آپ دیکھو نا، اس کو اٹھایا گیا. اپنا فواد چودھری صاحب ہیں اور دوسرا جو اپنا رشید صاحب کو اٹھایا، اپنا ان کو عمران ریاض کو پکڑ لیا گیا. دیکھو کیا ہے یار، ان لوگوں کو عادت پڑی ہوئی ہے. یہ میں بھگت چکا ہوں ان کے 780 کے پرچے اور ضلالتیں بھگت چکا ہوں. یہ بلا وجہ سے لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے، پنسانے کے لیے، خوار کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں. اچھا، کیا یہ آپ لوگوں سے بدلہ لے رہے ہیں؟ جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف نے ان پر پرچے کرائے، گرفتاریاں ہوئیں، ان لوگوں نے جیلیں کاٹی. سر، ان لوگوں نے تو کون سی جیلیں کاٹی ہیں؟ وہ تو ادھر سے سختی ہوتی تھی کہ میرٹ پر جس نے احتساب، کیا ہوتا ہے احتساب؟ ہوتا ہے جب اس کی پوری چھان بین ہوتی ہے، اس کے بعد کسی کو پکڑا جاتا ہے جب جرم ثابت ہو جاتا ہے. تو جرم ثابت ہونے کے بعد پکڑا جاتا تھا تو اوپر سے با اختیار لوگ ان کو چھڑواتے تھے. رانا ثناء اللہ کو بھی تو ایسے ہی رانا ثناء اللہ کو گرفتار ہوا. اب ایک بندہ جب کام ہی ایسے کر رہا ہے اور وہ گرفتار ہو گیا، اپنا اس میں کرائم کیا تھا، اس پاؤڈر بیچ رہا تھا، تو منشیات میں جو بندہ گرفتار ہوا تو کیسے منشیات اس کے پاس تھی تو ہوا نا. ان کا پورا پیشہ ہے اس طرح کا. اچھا، چلے آگے بڑھتے ہیں. یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کا کب تک یہاں پر بیٹھنے کا ارادہ ہے؟ ہم جب تک ہمیں سیکیور نہیں دیکھتے خان کو، ہم یہاں پر موجود ہیں. ہم اپنی جان دینے تک جائیں گے. ہم خان کا تحفظ کریں گے، ہر قیمت پر کریں گے. اچھا، کوئی خدشہ ہوتا ہے جیسے گرفتاری کا خدشہ ہے یا سیکیور کرنا ہے، تو ظاہر جو لوگ آتے ہیں سیکیور کرنے تو ان کے ہاتھ میں کوئی ڈنڈے ونڈے سوٹے اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے، کوئی پتھر وتھر ہونا چاہیے یا کوئی دفاع کی چیزیں ہونی چاہیے. لیکن یہاں پر اور ایک تشویش کی لہر پائی جاتی ہے. لیکن یہاں پر لوگ انجوائے کر رہے ہیں، یہاں پر اسٹال لگے ہوئے ہیں، ڈیرا بنا ہوا ہے جس میں ہم ابھی بیٹھے ہیں. دیکھیں، ہم لوگ کوئی اسلحہ نہیں رکھتے، کوئی کچھ نہیں رکھتے، لیکن ہمارے جذبے بم کی طرح ہیں، ایٹم بم کی طرح. ہم جب پھٹیں گے تو یہ سارے اڑ جائیں گے. یہ ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم ذرا سی چنگاری کی بات ہے اور یہ پھٹ جانا ہے اور یہ سب ملیے میٹ ہو جانا ہے. ان کو نہیں پتہ عوام کا طاقت کیا ہوتی ہے. عوام کی طاقت بہا لے جاتی ہے. اچھا، یہ بتائیے آپ نے یہاں پہ کیا کیا انتظامات کیے ہوئے ہیں؟ ہم لوگوں کے رہنے سہنے کا انتظام کیا ہے، دوستوں کے بیڈ وغیرہ اور چارپائیاں اور سارا نظام کیا ہے. کھانے پینے کا نظام، چائے قہوہ جو بھی ضرورت زندگی ہے. پھر انٹرٹینمنٹ کے لیے میوزک کا انتظام بھی کر دیا. تو یہ لوگ تاکہ ایزی محسوس کریں. اور سردی کے لیے گرم آگ کا انتظام کیا. ہر وقت چولہے وہ دیکھیں لگے ہوئے ہیں، چل رہے ہیں.
اور جو بھی گیسٹ آ رہے ہیں ان کو ہم انٹرٹین کر رہے ہیں اور ہمارے لوگ بہت خوش ہیں, میرے حلقے کے لوگ بھی آ رہے ہیں. آپ بہت آگے جائیں گے, اور جس طرح یہاں پہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, ایم پی اے نہ بھی آپ ہوں گے لیکن کینڈیڈیٹ تو ہے نا, لیکن جب کینڈیڈیٹ ہی بنتا ہے تو بڑی دماغ میں ہوا آ جاتی ہے, بڑے آگے پیچھے نوکر چاکر ہوتے ہیں, لیکن اعظم خان خود پلیٹیں بریانی کی پکڑ کے لوگوں کو سر ہمیں پتہ ہے ہمارا سسٹم اور ہے. میں یہ جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں گزارنا چاہتے تو کوئی 500,000 سال پہلے پیدا کرتے, گزار دیتے, آج قبروں کے نشان نہ ہوتے. ہم اب زندہ ہیں, آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, ہاتھوں سے کر سکتے ہیں کسی کی خدمت کرنا, ہمیں اس میں خوشی ملتی ہے. دیکھیں میں لوگوں کے کام جاتا ہوں کہ جب کسی ادارے میں جاتا ہوں وہاں کام کروا کے جب میں لاتا ہوں, جو میرے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑتی ہے, وہ لہر جو مجھے جذبہ دے رہی ہے کہ میں اب سیاست کروں اور لوگوں کے کام آؤں, یہ ایک جذبہ اس طرح ابھر رہا ہے, خوشی بڑھتی ہے آپ کی. اچھا, سیاسی گیدرنگز ہوتی ہیں تو ان میں کارکنان کو کھانا وانا دیا جاتا ہے, بریانی دی جاتی ہے یا کچھ ڈبے دیے جاتے ہیں, لیکن ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ کوئی کہیں وہ کسی دیوار کے ساتھ لگ کے بیٹھا کھا رہا ہے, کوئی کہیں نیچے بیٹھا کھا رہا ہے. آپ لوگوں نے تو چارپائیاں لگا دی, ڈائننگ ٹیبل لگے ہوئے ہیں ساتھ والے کیمپ میں, اتنا پروٹوکول. دیکھیں یہ ہم پرماننٹ بیٹھے ہیں, 1-2 دن کے لیے نہیں ہے. جلسہ جلوس جو ہوتا ہے وہ 1 گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے کا ہوتا ہے. یہ تو ہم نے یہاں رہنا ہے, پتہ نہیں مہینہ رہنا ہے یا 6 مہینے رہنا ہے, جتنی بھی دیر ہم رہیں گے. میں نے تو یہ انتظام کر دی ہے یہ کیبن بنانے کا, اور یہ کیبن کل مکمل ہو جائے گا. جب گرمیوں کے دن آئیں گے یہاں اے سی لگا دیں گے تاکہ پورا ایک نظام ہونا چاہیے. اور کھانے پینے کا کچن بھی ایک سائڈ پہ ہم بنا رہے ہیں تاکہ ہر وقت کوک کا جو ہے وہ کوک پکاتا رہے اور چلتا رہے چائے پانی. آپ کے تو بڑے لمبے ٹائم کے ارادے لگتے ہیں. سر ہم اس وقت تک جب تک ہمیں مشکل میں ہم دیکھیں گے خان کو, ہم اس کو مضبوط کرنے کے لیے اس کے آگے ہم دنیا بچھا دیں گے. اچھا اعظم بھائی, یہ بھی خبریں سرکولیٹ کر رہی ہیں کہ کوئی خان صاحب بنی گالا جا رہے ہیں, کوئی خبریں آ رہی ہیں کہ خان صاحب کی کوئی ڈیل ہو رہی ہے, کوئی آفرز آ رہی ہیں. خان صاحب اگر بنی گالا جاتے ہیں اور وہاں سیکورٹی کی ضرورت ہے تو ہم سب سے آگے ہوں گے انشاءاللہ. ایسا کوئی ہے پلان ان کا؟ ابھی تک بات ہوا میں چل رہی ہے, کنفرم بات نہیں ہے. اچھا, ابھی تک یہیں بیٹھے ہیں. ہم یہی ہیں, یہ ان کا اپنا گھر ہے, آبائی گھر ہے, یہاں بچپن میں وہ کھیلے کودے ہیں, یہ تو بہت محبت ہوگی خان صاحب کو اس سے. اچھا, آخر میں یہ بتائیے کہ یہاں پہ جتنے لوگ ہیں ان کو کوئی یہ آسرا, کوئی امید بھی نہیں ہے کہ خان صاحب آئیں گے خطاب کریں گے, اور ایسا کوئی چانس بھی نہیں ہے, پھر بھی یہ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں. خان صاحب کا ایک وہ جو ایک ہوتا ہے نا, ایک محبت اور ایک وہ جذبہ جو ہوتا ہے وہ لے کے کھڑا ہے ہمیں. مجھ سمیت جتنے لوگ یہاں پھر رہے ہیں ان میں جذبے ہیں, جذبے لے کے پھر رہے ہیں. وہ اگر کوئی کسی طرف سے کوئی بندوق لے کے گولی چلانا چاہے گا تو ہم آگے کھڑے ہو جائیں گے. ہمیں مارو, خان کی طرف کوئی نہ جائے. کتنے ماریں گے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب کوئی 4 پولیس والے آئے تو انہوں نے یہاں پہ نظر ہی نہیں آنا. آئیں, بھیجیں پولیس والے آئیں, میں ہوں نا. آئیں. یہ ٹائیگر بھاگنے کے بھی بڑے تیز ہیں. سر یہ پولیس والے بھی ہمارے ہی بھائی ہیں. ہم اپنے بھائیوں کو سمجھانا ٹھیک کرنا جانتے ہیں, ہم ٹھیک کر لیں گے, طبیعت صاف کر دیں گے, نہیں آئیں گے آگے. فوج بھی ہمارے بھائی ہیں اور پولیس بھی ہمارے ہی بھائی ہیں, FIR والے بھی ہمارے ہی بھائی ہیں نا. تو یہ ہم ایک دوسرے کو کیسے نیچا دکھائیں گے؟ ہم ان کی احترام کریں گے, عزت کریں گے, انہیں بٹھائیں گے, چائے شے پلا کے انہیں خدا حافظ کر لیں گے. ڈونٹ وری. چلیں جی, اعظم خان نیازی صاحب آپ کا بہت شکریہ. پیغام دینا چاہتا ہوں سرکاری اداروں کو کہ بھائی سیاست مت کرو. آپ لوگ عوام کی خدمت کا جذبہ رکھو, اور جو سچ اور حق کا ہے معاملہ اس میں حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, سچ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, باطل کے ساتھ مت کھڑے ہو جاؤ. دیکھو وقت سے دیکھتے آئے ہیں ہم کہ جو حق کا راہی ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو, ریزائن کر دیتے ہیں. وہ افسران ریزائن لکھ دیتے ہیں, ہڑتال کر لیتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ناحق نہیں کرتے, انہیں شرمندہ نہیں ہونا اللہ تعالیٰ کے روبرو. اللہ تعالیٰ نے ایک دن سامنے کھڑا کرنا ہے. تو یہاں میرے جو سپاہی ہیں, میرے یہ جو ہیں اپنا فوجی اور FIR والے, یہ کہیں اس وقت جہنم کی آگ میں نہ جلتے ہوئے ہمیں نظر آئیں. ہم انہیں بچانا چاہتے ہیں. ان کو بچانے کے لیے میری طرف سے گزارش ہے کہ بھائیو ساتھ دو حق کا, حق کے راہی بنو, جنت کے راہی بنو گے. بہت شکریہ اعظم خان نیازی صاحب. ناظرین, ان کے ارادے بہت لمبے نظر آ رہے ہیں, شاید یہ اگلی گرمیاں بھی یہیں بیٹھنا چاہتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.